والصلاة والسلام على من كان نبي آدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأولياء ملته وعلماء أمته أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بابا بلند الصلاة والسلام على رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لا تبلغ القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگتو ہی قصہ مختصر. میں نے اشارے کرنے میں نہیں آخنا ہاتھ چکو تسی اشارہ سمجھ کے سبحان اللہ آخنا ہے. آنکھو ایک بار حمد ہے اس پاک پروردگار کی جس نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا، اور درود ہے اس مصطفیٰ پر جس نے اس رب کو ظاہر فرمایا. حمد ہے اس رب کی جس نے ہم کو انسان کیا، اور درود ہو اس مصطفیٰ پر جس نے ہمیں مسلمان کیا. حمد ہے اس رب کی جس نے ہمیں ایمان دیا، اور درود ہو اس نبی پر جس نے ہمیں قرآن دیا. حمد ہے اس رب کی جس نے ہمیں بولنا سکھایا، اور درود ہو اس نبی پر جس نے ہمیں کلمہ پڑھایا. حمد ہے اس رب کی جس نے انسان کو رنگ برنگا بنایا، اور درود ہو اس نبی پر جس نے ان سب کو ایک رنگ کیا. کیا چشتی ہے، کیا قادری ہے، کیا سوروردی ہے، رل مل کے بے کے سرکار کا جشن بنا رہے تھے. تو درود ہو اس نبی پر جس نے ان رنگ برنگوں کو ایک رنگ کیا. حمد ہے اس رب کی جس نے آسمان نبوت پر مختلف تارے کھلائے، انبیاء بھیجے، رسول بھیجے. اور درود ہو اس نبی پر جس نے اپنے دامن نور میں یہ سارے کے سارے تارے چھپائے. کہ اللہ نے ماقبل انبیاء کو جو شانیں دے کر بھیجا تھا، وہ ساری کی ساری شانیں عطا کر کے میرے مصطفیٰ کو دنیا میں محفوظ فرمایا. تو درود ہو اس نبی پر جس نے اپنے دامن نور میں یہ سارے کے سارے تارے چھپائے. حمد ہے اس رب کی جس نے جنت کو بنایا، جس نے جنت کو سجایا، اور درود ہو اس نبی پر جس نے اس جنت کو بسایا. حمد ہے اس رب کی جس نے دوزخ کو بھڑکایا، اور درود ہو اس مصطفیٰ پر جس نے اس بھڑکتے کو بجھایا. درود ہو اس نبی پر جس نے پڑھا لا الہ الا اللہ. اور حمد ہے اس رب کی جس نے کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے محبوب جانے کون ہے، رحمت دارین مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت علی اقدس میں درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کی. اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں پر آنا، بیٹھنا، سننا، سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. میرے پیارے آقا مصطفیٰ جان رحمت شب اسرا کے دولہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے. دلائل الخیرات شریف میں یہ حدیث پاک نقل ہے. میرے آقا نے فرمایا جب بھی کوئی بندہ مجھ پر درود پڑھتا ہے، درود پڑھنے والے دیکھ تو کتنا خوش نصیب ہے. میرے آقا فرماتے ہیں جب بھی کوئی بندہ مجھ پر درود پڑھتا ہے، وہ درود دنیا کی ہر خشکی کی طرف چلتا ہے، دنیا کی ہر تری کی طرف چلتا ہے. نہ مشرق کو چھوڑتا ہے، نہ مغرب کو چھوڑتا ہے، مگر وہاں پر بھی پہنچ جاتا ہے. یعنی دنیا میں جہاں جہاں تک خشکی پھیلی ہے،
وہ درود وہاں تک جاتا ہے جہاں جہاں تک پانی ہے، تری پھیلی ہے، وہ درود وہاں تک بھی جاتا ہے۔ مشرق کا بھی چکر لگاتا ہے، مغرب کا بھی چکر لگاتا ہے، مطلب مشرق سے لے کے مغرب تک وہ درود پاک گھومتا ہے۔ اور جب یہ درود پاک پورا چکر کرتا ہے، جہاں جہاں سے گزرتا ہے، وہ ہر چیز اس درود پڑھنے والے پر بھی درود بھیجتی ہے۔ وہ درود کہتا ہے مجھے فلاں بن فلاں نے نبی مختار کی طرف بھیجا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں پھر رب عز و جل اس درود پاک کی برکت سے ایک پرندے کو پیدا کرتا ہے۔ اس پرندے کے 70,000 پر ہیں، 70,000 پروں میں 70,000 ریشے ہیں، ہر ریشے میں 70,000 چہرے ہیں، ہر چہرے میں 70,000 منہ ہیں، ہر منہ میں 70,000 زبانیں ہیں۔ ان 70,000 زبانوں سے وہ 70,000 قسم کی تسبیح پڑھتا ہے، اور ان تسبیحوں کا ثواب میرا رب اس درود پڑھنے والے کو عطا کرتا ہے۔ تو اللہ ہمیں محبوب کی خدمت میں درود پاک کے قدرے نشاور کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ موضوع بڑا یونیک ہے میرا، خاص طور پر ریلیٹڈ ہے نوجوانوں سے اور بالعموم سب سے۔ اس موضوع میں انشاءاللہ شان مصطفیٰ بھی ہوگی، اور اس بات کا بھی بیان ہوگا کہ رب نے تیرے میرے آقا کو بے مثل و بے مثال بنا کر بھیجا ہے۔ موضوع کا نام سنیں گے تو امید ہے جوانوں کے منہ میں پانی تو ضرور آئے گا۔ موضوع ہے محبت کیا ہے، محبت کا فلسفہ، محبت کسے کہتے ہیں۔ آج ہر دوسرا بندہ اس چکر میں پڑا ہے۔ آج کوشش کروں گا میں محبت کی حقیقت سمجھا کر جاؤں، تاکہ ہم اپنی محبتوں کا مرکز اس ذات پر بنا لیں۔ محبت کیا ہے؟ محبت اے بچے چپ کر کے جب طرف توجہ کرو تے بڑا مزہ آئے گا، تو ہم نے توڑا بھی دل کرے گا سبحان اللہ کھانا، آکھو سبحان اللہ۔ ہم گلہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ ایتھے دھیان کرنا ملے۔ محبت کیا ہے؟ محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ ہیں قاری صاحب؟ جی کر جی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت محبت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسانوں کو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان نعمتوں میں سے ایک نعمت کا نام محبت ہے۔ اگر محبت دنیا میں نہ ہو تو کائنات کے اجالے ختم ہو جائیں۔ اگر محبت دنیا میں نہ ہو تو کائنات کی رونقیں ختم ہو جائیں۔ اگر محبت دنیا میں نہ ہو تو کائنات کا حسن ختم ہو جائے۔ اگر محبت دنیا میں نہ ہو تو یہ جو دنیا لہلہاتی اور خوشیوں بھری نظر آتی ہے، اس کی خوشیاں بھی ختم ہو جائے اور اس کا لہلہانا بھی ختم ہو جائے۔ یہ محبت ہی ہے کہ جس کے صدقے میں آج دنیا میں یہ روشنیاں قائم ہیں۔ یہ محبت ہی ہے کہ جس کے صدقے میں دنیا میں آج خوشیاں قائم ہیں۔ یہ محبت ہی ہے کہ جس کے صدقے میں آج انسانیت کے چہرے پہ نور نظر آتا ہے۔ تو اگر محبت کو کائنات سے ختم کر دیا جائے تو گویا کہ کائنات بھی ختم ہو جائے۔ تو محبت بہت بڑی چیز ہے۔ محبت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک قلبی محبت، کسی سے دل سے پیار ہو جاتا ہے، اور ایک ذہنی محبت۔ عقل اس بات پر تقاضا کرتی ہے کہ اس بندے سے پیار کیا جائے۔ عقل تقاضا کرتی ہے کہ فلاں بندے سے پیار کیا جائے کیونکہ اس کے پاس بہت زیادہ علم ہے، اللہ نے اس کو علم کے نور سے مالا مال کیا ہے، میں اگر اس سے پیار کروں گا تو اللہ اس کے ذریعے مجھے بھی علم عطا فرما دے گا۔ عقل یہ تقاضا کرتی ہے کہ کسی سے محبت کی جائے تو اس لیے کی جائے کہ بڑا بندہ متقی ہے، بڑا پرہیزگار ہے، میں اس سے پیار کروں گا، اس کی صحبت میں بیٹھوں گا تو رب اس کے صدقے مجھے بھی متقی کر دے گا، رب اس کے صدقے مجھے بھی پرہیزگار بنا دے گا۔ عقل یہ تقاضا کرتی ہے کہ کسی سے محبت کی جاتی ہے، اس لیے کی جاتی ہے کہ مستقبل میں وہ ہماری کسی مصیبت کو دور کرے گا۔ عقل یہ تقاضا کرتی
ہے کہ کسی سے محبت کی جائے تو وہ بندہ ہوتا ہے کہ جس کے مجھ پر بڑے احسانات ہیں اور میں اس کے احسان نہیں اتار سکتا، لہٰذا میں مجبور ہوں، میں اس لیے اس سے محبت کرتا ہوں۔ عقل یہ تقاضا کرتی ہے کہ کسی بندے سے اس لیے محبت کی جاتی ہے کہ اس کے ساتھ کوئی مستقبل میں کام کروانے کا ذریعہ نظر آتا ہے، اور یہ محبت جب بندہ رب سے کرتا ہے، یہ محبت جب بندہ رب سے کرتا ہے تو یہ محبت عبادت بن جاتی ہے۔ یہی محبت بندہ رب سے کرے عبادت بن جاتی ہے، اور ماں باپ سے کرتا ہے تو فرما برداری بن جاتی ہے۔ اللہ نے ماں باپ کا فرما بردار بنایا، ماں باپ سے کرتا ہے تو فرما برداری بن جاتی ہے۔ یہی محبت بندہ غریبوں سے کرتا ہے تو ہمدردی بن جاتی ہے، اور یہی محبت رشتہ داروں سے کرتا ہے تو صلہ رحمی بن جاتی ہے۔ یہی محبت بندہ بندوں سے کرتا ہے، رشتہ داروں سے کرتا ہے، صلہ رحمی بن جاتی ہے۔ جی ہاں، وہ محبت ہی تھی کہ جس نے آدم کو صفی اللہ بنایا، وہ محبت ہی تھی جس نے حضرت نوح کی کشتی کو وادی جودی پر ٹھہرایا، وہ محبت ہی تھی جس نے ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، وہ محبت ہی تھی جس نے ابراہیم کو آگ سے بچایا، ارے وہ محبت ہی تھی جس نے جناب اسماعیل کی ننی ریڈیو کی رگڑ سے زمزم کو جاری کروایا، وہ محبت ہی تھی جس نے اسماعیل کی ریڈیو سے زمزم کو جاری کروایا، وہ محبت ہی تھی جس نے اسماعیل کو ذبیح اللہ بنایا، وہ محبت ہی تھی جس نے جناب ایوب کو صبر عطا فرمایا، جس نے صبر کے بعد جناب ایوب کو شفا عطا فرمائی، وہ محبت ہی تھی جس نے جناب یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نجات عطا فرمائی، وہ محبت ہی تھی کہ جس نے جناب یوسف کو حسن عطا فرمایا، وہ محبت ہی تھی کہ جس نے جناب یوسف کو مصر کا بادشاہ بنایا، وہ محبت ہی تھی کہ جس نے جناب یوسف کو مصر کا بادشاہ بنایا، وہ محبت ہی تھی جس نے جناب سلیمان کو سلطنت کا بادشاہ بنایا، وہ محبت ہی تھی کہ جس نے جناب موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا، وہ محبت ہی تھی کہ جس نے موسیٰ کو طور پر بلایا، وہ محبت ہی تھی جس نے موسیٰ سے رب کے دیدار کا مطالبہ کروایا، وہ محبت ہی تھی جس نے موسیٰ کو طور پر بلایا، رب سے دیدار کا مطالبہ کرایا، وہ محبت ہی تھی جس نے عیسیٰ کو روح اللہ بنایا، وہ محبت ہی تھی جس نے تیرے میرے آقا کو محبوب کبریا بنایا، وہ محبت ہی تھی کہ جس نے شب معراج بیت المقدس میں میرے مصطفیٰ کو انبیاء کا امام بنایا، وہ محبت ہی تھی جس نے مصطفیٰ کو براق پر سوار کروایا، وہ محبت ہی تھی جس نے مصطفیٰ کو ساتوں آسمانوں سے اوپر سدرۃ المنتہا سے آگے عرش پر بلایا، عرش سے لامکاں پر بلایا، وہ محبت ہی تھی جس نے دنا عبد اللہ کے مقام پر اپنا جلوہ دکھایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، سلور کی آمد۔ جنہ زور مولوی دلگ گونی بڑی سبحان اللہ نہیں نکلے، ایک باری آنکھنا ٹھیلا آگے پتہ لگے سرکار دے دیوانے سرکار دا ذکر سنن واسطے بیٹھے میں، آنکھوں سبحان اللہ۔ یہ محبت ہی تھی جس نے آقا کو دنا فقد اللہ وکانا کعبہ کا حسین کے مقام پر بلا کیف رب کا دیدار کروایا۔ آگے چلیے، یہ محبت ہی تھی جس نے ابو بکر کو صدیق بنایا، یہ محبت ہی تھی جس نے ابو بکر کو صدیق بنایا، یہ محبت ہی تھی جس نے عمر کو فاروق بنایا، یہ محبت ہی تھی جس نے عثمان کو ذی-النورین، دو نوروں والا ذی-النورین بنایا، یہ محبت ہی تھی جس نے علی کو شیر خدا بنایا، یہ محبت ہی تھی جس نے امام حسن و حسین کو شہیدان کربلا، امام حسن و حسین کو جنتی نوجوانوں کا سردار بنایا۔ ارے یہ محبت ہی تھی جس نے حبشی غلام کو عاشقوں کا امام بنایا۔ حضرت عمر کہتے ہیں بلال دنیا تو نہ جانے تجھے کیا سمجھتی ہے، ہاتھ پکڑتے ہیں، چوم کر آنکھوں سے لگاتے ہیں، کہتے ہیں انتا سیدنا بلال، دنیا
یہ محبت ہی تھی جس نے نعمان بن ثابت کو امام اعظم بنایا. یہ محبت ہی تھی جس نے بریلی کے احمد رضا کو بریلی کا تاجدار اعلیٰ حضرت بنایا. ارے یہ محبت ہی تھی جس نے علی حجویری کو داتا بنایا. یہ محبت ہی تھی جس نے معین الدین کو گنجے شکر بنایا. یہ محبت ہی تھی جس نے معین الدین کو گنجے شکر بنایا. ارے یہ محبت ہی تھی جس نے احمد رضا کو اعلیٰ حضرت بنایا. اور یہ بھی رب کی اپنے بندوں سے محبت ہی ہے کہ الیاس قادری کو کراچی کا کلندر بنایا. نعرہ تکبیر، سرکار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، دلدار کی آمد، سرور کی آمد. یہ محبت ہی تھی جس نے الیاس قادری کو امیر اہل سنت بنایا. یہ محبت بہت بڑی چیز ہے. اس فلسفے کو اگر چھیڑنے بیٹھے تو فلسفہ ختم نہ ہو. بات بیان کر رہا تھا کہ یہ محبت عقل تقاضا کرتی ہے. کسی سے محبت اس لیے کی جائے کہ وہ بندہ خوبصورت بڑا ہے، رب نے اس کو حسن بڑا دیا ہے. میں کہتا ہوں اگر تو حسن کی وجہ سے کسی سے پیار کرتا دکھانا میرے آقا سے سونا کوئی شہر میں موجود ہو تو، بلکہ پوری کائنات میں حضور جیسا کوئی سونا موجود ہو تو بتاؤ. اور ایک تو یہ آپ کی اور میری محبت کا عالم ہے. ایک قاعدہ یاد رکھیں، جب کسی چیز سے محبت ہو جاتی ہے تو بندے کو اس کے عیب دکھائی نہیں دیتے. جب کسی چیز سے پیار ہو جائے بندے کو اس کے اندر نقص نظر نہیں آتا. مثال کے طور پہ آپ لینے جائیں، بائک لے لیں، گاڑی لے لیں، گھر کچھ بھی لیں. گھر خریدنے گئے، خریدنے سے پہلے اس گھر کے اندر عیب بھی نظر آ رہے ہیں. کوئی بتانے والا بتاتا ہے، سنائی بھی دے رہے ہیں. لیکن جب آپ وہ گھر خرید لیتے ہیں، اب اگرچہ اس کے اندر عیب موجود ہو پر آپ کو دکھائی نہیں دیتے، اور کوئی بتانے والا بتائے تو آپ کو سنائی بھی نہیں دیتے. اب یہ نہیں ہوا کہ آپ کی آنکھوں کا نور ختم ہو گیا، آپ دیکھ نہیں سکتے، کانوں کے سننے کی قوت ختم ہو گئی، سنا نہیں جا سکتا. آنکھوں کا نور بھی باقی ہے، کانوں کی قوت بھی باقی ہے، مگر فرق یہ آ گیا ہے پہلے وہ چیز آپ کی نہیں تھی، پہلے اس چیز کو اپنایا نہیں تھا، پہلے اس چیز کو دل میں بسایا نہیں تھا، اس لیے عیب نظر بھی آتے تھے، عیب سنائی بھی دیتے تھے. لیکن جب اس چیز کو اپنا لیا جاتا ہے، جب اس چیز کو دل میں بسا لیا جاتا ہے، اب عیب نہ نظر آتے ہیں، عیب نہ سنائی دیتے ہیں. ارے یہ تو دنیا کی عیبدار چیزوں کا قصہ ہے کہ دنیا کی عیبدار چیز سے اگر بندہ پیار کر لیتا ہے، دنیا کی عیبدار چیز کو اگر بندہ دل میں بسا لیتا ہے، اس کا عیب نظر نہیں آتا تو اس مصطفیٰ کی شان کا اندازہ لگا جس کو میرے رب نے بنایا ہی بے عیب ہے، جس کو میرے رب نے بے عیب بنا کر بھیجا ہے. اب دنیا دعویٰ کرتی ہے کہ میں حضور سے بڑا پیار کرتا ہوں، لیکن پھر بھی کہتی ہے حضور نور نہیں تھے. دنیا دعویٰ کرتی ہے حضور سے بڑا پیار کرتا ہوں، پھر بھی دنیا کہتی ہے میرے تیرے جیسے انسان تھے. اور میں نے کہا تو اپنے دعوے میں جھوٹا ہے، تو جھوٹ بول رہا ہے. اگر تجھے سچ میں میرے آقا سے محبت ہوتی تو تو یوں نہ کہتا کہ نور نہیں ہے. اگر سچ میں تو اپنے دعوے میں سچا ہوتا، آقا سے سچی محبت کرتا، تو کہتا ارے ہاں ہاں یہی تو میرے آقا ہیں جن کے لیے رب نے اس دنیا کو بنایا. یہ نہ ہوتے تو آسمان نہ ہوتا، یہ نہ ہوتے تو زمین نہ ہوتی، یہ نہ ہوتے تو شمس و قمر نہ ہوتے، یہ نہ ہوتے تو لیل و نہار نہ ہوتے، یہ نہ ہوتے شجر و حجر نہ ہوتے. اگر
چیز سے محبت ہو جائے اس چیز کے عیب دکھائی نہیں دیتے. اے ہن جوانہ دا ٹاپک چھڑا لگا میں تھوڑا جا دے اس ٹاپک دے نال شان مصطفیٰ بیان ہونی ہے اجے تک ماشاءاللہ سارے جوانہ ساتھ دیتا ہے تے اس گل تو بعد میں چاہنا کوئی بھی جوان منڈا خاص طور پہ خاموش نہ رہے. اے کہ تواڈے دل وچ ٹھنڈک جان لگی میرے جملے تو بندہ آخدا ہے اپنے محبوب نو کس نو کہ تیرے نال اتنا پیار کرنا کہ تیرے پیار وچ آسمان تو چاند تارے توڑ کے لے آ سکنا. سبحان اللہ. آکھو ذرا سبحان اللہ. سبحان اللہ. بندہ اپنے محبوب سے کہتا ہے جس سے پیار کرتا ہے محبوب کوئی بھی ہو بندہ کہتا ہے کہ تجھ سے اتنا پیار کرتا ہوں تجھ سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ تیرے پیار میں تیری محبت کی خاطر تیرے پیار میں اگر تو کہے آسمان سے چاند تارے توڑ کر لے آؤں پر حقیقت میں لاتا حقیقت میں لاتا کوئی نہیں. ارے یہ تو تیری میری محبت کا عالم ہے یہ تو دنیا والوں کی محبت کا عالم ہے کہ دعویٰ کرتا ہے دعوے میں سچا ثابت نہیں ہے. ذرا دیکھنا میرے رب کی اپنے محبوب سے محبت کا عالم کیا ہے. آج دنیا میں لوگ محبوب سے محبت کا اظہار کرتے ہیں تیری محبت میں چاند تارے توڑ کر لا سکتا ہوں اور لاتا کوئی نہیں. رب اپنے محبوب سے محبت کا اظہار کرتا ہے. رب کہتا سونیا تو انگلی اٹھاتے صحیح چاند دیتے ہو ٹوٹے نہ کی میرے. آج بندہ کہتا ہے اپنے محبوب سے تیرے پیار میں اپنے قبلے کو بدل لوں. عربی کا مقولہ ہے فلانا یحب فلانا بحیث یقلب القبلہ کہ فلاں بندہ فلاں سے اتنا پیار کرتا ہے کہ اس کے پیار میں اپنے قبلے کو بدل لے پر حقیقت میں قبلہ بدلتا نہیں کوئی نہیں بدلتا قبلہ سارے کعبے المو کر کے نماز پڑھ دیں. بندہ کہتا ہے تجھ سے اتنا پیار کرتا ہوں تیرے پیار میں قبلے کو بدل دوں مگر یہاں پر بھی دعوے میں جھوٹا ہے. اور جب رب اپنے محبوب سے محبت کا اظہار کرتا ہے رب کہتا ہے جب نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاھا. پیارے تو نماز پڑھ رہا ہوگا تیرے دل میں تمنا گزرے گی کاش بیت المقدس سے قبلہ بدل کر کعبہ ہو جائے. رب کہتا ہے سونیا ادھر تیری زلفیں رخ بدلے گی ادھر میرا قبلے بدل دوں گا. پیارے تیری رضا کی خاطر تیری محبت میں تیرے پیار میں رب قبلوں کو بدل دیتا ہے. اب اگلی کہانی سنیے. بندہ کہتا ہے تجھ سے اتنا پیار ہے تجھ سے اتنا پیار ہے کہ تیرے پیار میں میں ایک دنیا کو آباد کر دوں پر دنیا آباد کرتا نہیں ہے. دنیا آباد کرتا نہیں ہے. بنانے والے تاج محل بنا کر. بندہ کہتا ہے تجھ سے اتنا پیار ہے کہ تیرے پیار میں ایک دنیا آباد کر دوں پر حقیقت میں دنیا آباد کوئی نہیں کرتا. اور جب رب اپنے محبوب سے محبت کا اظہار کرتا ہے رب کہتا ہے لولا کا لما خلقت الدنیا. سونیا تجھے نہ بھیجنا ہوتا میں دنیا ہی نہ بناتا. تجھے نہ بھیجنا ہوتا میں دنیا ہی نہ سجاتا. تجھے نہ بھیجنا ہوتا میں اپنا رب ہونا ہی نہ بتاتا. رب اپنے محبوب سے کیسی محبت کرتا ہے. ان تعریفوں کے بعد میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ جس محبوب سے رب اتنا پیار کرے کیا ہم اس محبوب کی محفل نہ سجائیں؟ کہ ہم اس محبوب سے محبت